حالیہ برسوں میں پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی بنیادی وجہ سال 2021 میں عمران خان حکومت کی جانب سے تحریک طالبان کے جنگجوؤں کو افغانستان سے پاکستان واپس لا کر ازسرنو آباد کرنا ہے۔ بعد میں جب آنے والی فوجی قیادت نے طالبانی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا تو انہوں نے رد عمل میں حملے اور بھی تیز کر دیے۔ تاہم خیبر پختونخوا اور اس سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر قابو پانے میں ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی گنڈا پور حکومت خود طالبان سے ذہنی طور پر ہم آہنگ ہے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ یاد رہے کہ پاکستان میں گزشتہ ایک سال کے دوران دہشت گردی کے واقعات اور ان کے اثرات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اگست 2024 میں BLA کے ہاتھوں موسیٰ خیل میں پنجابی مسافروں کی شہادت ہو، کراچی میں چینی شہریوں پر حملے ہوں، TTP کے سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوں یا کرم میں 48 اہل تشیع کی اموات ہوں، ایسے واقعات کی تعداد اور ان میں ہونے والی شہادتوں میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ اضافہ نظر آ رہا ہے۔ سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچ علیحدگی پسند تنظیم BLA اور پشتون دہشت گرد تنظیم TTP کا سامنا تو ہم پہلے سے ہی کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ چند ماہ سے کرم میں پارا چنار کے علاقے میں شیعہ سنی بنیادوں پر دہشت گردی بھی شروع ہو چکی تھی، جو چند روز قبل اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ 48 قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا۔ یہ واقعہ پاکستان کے لیے ایک نیا سر درد بن چکا ہے۔ افغان امور کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد خٹک ماضی میں افغانستان میں پاکستان کے کونسلر رہے ہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک کتاب دی لاسٹ وار کے نام سے شائع ہوئی ہے، جو بنیادی طور پر افغانستان سے امریکی انخلاء اور طالبان کی ایک بار پھر سے اقتدار میں واپسی سے متعلق ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ خٹک نے کہا کہ جیسے آج کل ہم افغان عبوری حکومت سے شکایت کرتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو کنٹرول نہیں کرتی اور دہشت گرد پاکستان کے اندر حملوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی 2021 سے قبل افغان صدر حامد کرزئی اور امریکی فوج بھی ہم سے یہی شکایت کرتی تھی کہ پاکستان افغان حکومت اور اساف فورسز پر طالبان کے حملے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان کرائے کے فوجی ہیں اور ان کی معیشت کا دار و مدار اسی جنگ پر ہے۔ ان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں سوائے بندوق چلانے کے اور کوئی کام نہیں آتا۔ اب بین الاقوامی قوتیں جن کا اس علاقے اور اس دہشت گردی سے مفاد جڑا ہے، وہ ممکنہ طور پر ان کو استعمال کرتی ہیں۔ امریکہ جس کے عالمی عزائم ہیں اور بھارت جس کے علاقائی عزائم ہیں، وہ اسی قوت کو خطے کا امن تباہ کرنے اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے کیوں استعمال نہیں کریں گے؟ بریگیڈیئر خٹک نے کہا کہ تحریک طالبان افغان طالبان کے ساتھ مل کر امریکیوں کے خلاف لڑتی رہی ہے۔ افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب اور ثقافت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ TTP کی حمایت چھوڑ دیں یا ان کے خلاف آپریشن کریں۔ مبصرین کے مطابق ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس مسئلے کو ہمیشہ فوجی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ضرب عضب کی وجہ سے یہ کوشش قدرے کامیاب بھی رہی، جس کے نتیجے میں طالبان ادھر ادھر بھاگ گئے یا سلیپر سیلز میں چلے گئے۔ یہ ہماری ایجنسیوں کی ناکامی ہے کہ ہم ان کا پتہ نہیں لگا سکے۔ مبصرین کے مطابق جہاں اس معاملے میں وفاقی حکومت ذمہ دار ہے، وہیں صوبائی حکومت کو بھی بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ KPK کی صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ سیاست سے نکل کر عوام کی سیکورٹی پر توجہ دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں یہ طے کیا تھا کہ دہشت گردی سے متصلہ علاقوں میں ترقیاتی کام کیے جائیں گے، جو نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ FC جوانوں کی بڑی تعداد کو VIPs کی سیکورٹی پر مامور کر دیا گیا ہے، جو ہماری ترجیحات کی غمازی کرتا ہے۔ FC کو پارا چنار میں ہونا چاہیے تھا، جہاں دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ پیش آیا، لیکن وہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد میں بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن قائم کرنے کی صورت تو صرف یہی ہے کہ حکومت کی پوری توجہ اس مسئلے کو ختم کرنے پر مبذول ہونی چاہیے۔ اس سال بڑھتی ہوئی دہشت گردی میں اضافے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں سینئر صحافی اور افغان امور کے تجزیہ کار نگار فخر کاکا خیل نے بتایا
کہ بنیادی وجہ 2021 میں تحریک طالبان پاکستان کی پاکستانی علاقوں میں اثر نو آباد کاری ہے، جو تب کی تحریک انصاف کی حکومت اور اس وقت کی فوجی قیادت کی بے وقوفی تھی، جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ بعد میں آنے والی فوجی قیادت نے جب ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا تو اب وہ رد عمل میں حملے تیز کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہمیں اس معاملے سے بالکل لا تعلق نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ کرم میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو وہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن حالت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ تو کیا کوئی وزیر تک وہاں نہیں گیا۔ ان کی ترجیح صرف اور صرف قیدی نمبر 804 ہے، جس کے لیے وہ لانگ مارچ لے کر نکل پڑتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی انتشار کی وجہ سے بھی دہشت گردی بڑھی ہے۔ سیکورٹی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاک چین سی پیک پروجیکٹ کی وجہ سے مہرنگ بلوچ، پی ٹی ایم اور بی ایل اے سب متحرک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بنو اور لکی مروت میں دہشت گردی کی وجہ حافظ گل بہادر گروپ ہے، جس سے حکومت نے مذاکرات بھی کیے تھے، جبکہ کرم میں دہشت گردی کی وجہ بین الاقوامی ہے، کیونکہ شام اور عراق میں لڑنے والے لوگ یہیں سے جاتے تھے۔ ان کے مطابق پاکستان کے تمام علاقوں میں دہشت گردی کی وجوہات گو کے مختلف ہیں، لیکن اگر کوئی مشترک شے ہے تو وہ افغانستان ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وفاق نے خیبر پختونخوا کو بالکل آؤٹ سورس کر دیا ہے۔ تحریک انصاف اور وفاقی وزیر دفاع کے بیانات اس کا ثبوت ہیں، جو کہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ سیکورٹی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ ماضی میں جب فوجی آپریشن کامیاب ہوئے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ سیاسی قیادت نے ان آپریشنز کی اونرشپ لی تھی، جیسا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی سوات آپریشن میں فوج کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس بار فوجی آپریشن کی کوئی سیاسی اونرشپ نہیں ہے۔ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے سیاسی بے چینی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے حکومت کو طویل مدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جن میں وفاق کے علاوہ صوبائی حکومت کا کردار بھی اہم ہوگا۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ علی امین گنڈاپور اپنے قائد عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کرنے کی بجائے اپنے صوبے میں امن کی بحالی پر توجہ دیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔